بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مقدر کے سکندر ہیں، اور اس نے تمام اندازے، تمام سرویس اور تمام کیلکولیشنز کو غلط ثابت کر دیا ہے جو بند کمروں میں بیٹھ کر تشکیل دی گئی تھی۔ اور عمران خان صاحب نے 70 سالہ تاریخ کا پلٹا جو ہے وہ انہوں نے بدل کے رکھ دی ہے کہ اس وقت کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور خان صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف نے جو 2/3 اکثریت حاصل کی ہے اس کو وہ جو سیٹیں چھینی گئی ہیں وہ سیٹوں کو واپس کیا جائے۔ تو کچھ بڑی خبریں ہیں، کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، کیونکہ حکومت سازی کا کام اس وقت تیزی سے جاری تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پر یہ مارشاء اللہ کی جانب جو ہے وہ کام بڑھانے کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ ایک بہت بڑا چھکا لگایا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، اور حلف لینے کی تیاریاں اس وقت شروع ہو چکی ہیں۔ اڈیالہ جیل سے کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اقتدار فوری طور پر عمران خان کے حوالے کر دو۔ پاک فوج کی ایک اہم ترین پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس کا مکمل طور پر ہم نے پوسٹ مارٹم کرنا ہے کہ پریس کانفرنس کی اصل وجہ کیا ہے اور کیا میسج وہاں سے پہنچایا گیا ہے، اور ایک بڑی ملاقات کے بعد ایک نیا کٹا کھلا ہے۔ پاور شیئرنگ فارمولا آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو آپ نے مس نہیں کرنی، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کل جہانگیر ترین، پرویز خٹک، یہ سارے کے سارے اپنی پارٹی صدارت سے جو ہے وہ مستعفی ہو کر گھر چلے گئے ہیں، اور بلکہ انہوں نے سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب نے اس وقت جہانگیر ترین کو روکا تھا جب وہ استحکام پاکستان پارٹی بنا رہے تھے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ یہ کام نہ کریں، آپ اپنی سیاست کو تباہ کر لیں گے اور عمران خان آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ اینٹی عمران کوئی پالیٹکس کرتے ہیں، آپ پاکستان کیا بلکہ عوام آپ کو اس وقت قبول نہیں کرے گی۔ اور پھر وہی کچھ ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں، جو بات کیا کرتے تھے کہ میں نے عمران خان کی حکومت بنائی ہے، پرویز خٹک صاحب یہ بات کیا کرتے تھے کہ میں نے کے میں خان کی گورنمنٹ بنائی ہے، آج دونوں جو ہیں وہ سیاست چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں اور پتنی گلی سے وہ نکل گئے ہیں۔ اب اس کے بعد علیم خان، وہ بھی ایک اپنے آپ کو بہت بڑا مافیا، بہت بڑا ڈان سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جناب میرے جو ہیں گاڑیاں عمران خان کے پروٹوکول میں لگتی تھیں، میں نے ساری گاڑیاں خان صاحب کو پرووائڈ کی ہوئی تھیں۔ آج وہ بھی جو ہے وہ دم دبا کر فرار ہو چکے ہیں۔ علیم خان نے صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کو صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر واضح کامیابی نہ ملنے پر عبدالعلیم خان وزیراعلیٰ پنجاب کی دوڑ سے اس وقت باہر ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اب جناب وہ این 117 کی سیٹ پر قومی اسمبلی جائیں گے۔ وہ پنجاب اسمبلی میں اس وقت انہوں نے وہ سیٹ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے آپ کے سامنے۔ اور پھر جناب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بنانے کے لیے کام تیزی سے جاری ہو رہا تھا۔ پاکستان مسلم نواز پیپلز پارٹی آپس میں اتحاد کرنے کی بات کر رہی تھی، تو میں نے آپ کو اپنے کل کے ولاگ میں یہ بات بتا دی تھی، خبر دے دی تھی کہ پیپلز پارٹی میں اس بات کی جو ہے وہ اختلافات بہت زیادہ ہیں کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے اتحاد نہ کریں، اور اتحاد اگر وہ کر لیتے ہیں تو وہ ان کی سیاسی قبر کھد جائے گی اور عمران خان ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اب خوف عمران میں یہ لوگ اب حکومت لینے کو تیار نہیں ہیں، نہ نون لیگ اس وقت حکومت لینے کو تیار ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی اس وقت حکومت لینے کو تیار ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے آج ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے، اور آپ سب کو پتا ہے کہ ان کو بڑی جلدی تھی نواز شریف صاحب کو کہ انہوں نے ایک وکٹری سپیچ کر دی، وفاق، پنجاب، کے میں ہر جگہ پر اپنی حکومتیں بنانے کا اعلان کر دیا، اور بات اب اس نہج پر آ چکی ہے کہ لوگ اب دم دبا کر فرار ہو رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ کمرے میں بیٹھ گئے اور وہ کسی سے ملاقات نہیں کر رہے، وہ اس وقت انتہائی سکتے کے اندر ہیں، اور ان کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ مجھے پاکستان کیوں بلایا، یعنی کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا پرینک ہو گیا ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ آزاد اراکین اکثریت دکھائیں تو اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں۔ یہ جناب بہت بڑی خبر ہے کہ نون لیگ بھی حکومت لینے کو تیار نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ انتخابات سے پہلے کہا جاتا تھا کہ دہشت گردی ہے، کے بلوچستان میں یہ صورتحال بڑھ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے الیکشن ہو گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان، قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے الیکشن ہوئے اور خدشات دفن ہو گئے ہیں۔ الیکشن والے دن افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے معاملات کنٹرول کیے۔ الیکشن کے وقت لیول پلینگ فیلڈ اور دھاندلی کے بھی الزامات لگائے گئے۔ کون سا الیکشن جس میں دھاندلی کے الزامات نہیں لگائے گئے؟ 2018 میں ہمیں جعلی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہرایا گیا،
और उन्होंने ये भी कहा कि 35 पेंचर की आड़ में धरने और लॉन्ग मार्च हुए, पार्लियामेंट पर हमला करने की भड़क मारी गई। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आजाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाए, हम हुकूमत नहीं लेंगे, रियासत बचानी है और सियासत हमने कुर्बान कर दी है। जनाब, आप लोगों ने ही बहुत जल्दी की थी विक्ट्री स्पीच करने के लिए, आपको बड़ा शौक था, आपकी भतीजी को बड़ा शौक था कि वो वज़ीर-ए-आला पंजाब लग जाए, उनका जो वालिद साहब हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लग जाए, उनके बाप का मुल्क है और वो जब चाहे पाकिस्तान में जो मर्जी कर लें। लेकिन अब वो चीजें, वो जो आपने एक पूरा प्रेसिडेंट सेट किया हुआ था कि 2 खानदान पाकिस्तान पर मुसल्लत रहेंगे, आज पाकिस्तान की अवाम ने उनको रद्द कर दिया है और उनको मानने से इनकार कर दिया है। और फिर दूसरी जानिब जनाब पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ अहम तरीन फैसले होने थे। बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में ना आने का जनाब फैसला कर लिया है, वफाकी हुकूमत बनाने का हमारा मैंडेट नहीं है, इसलिए मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं हूं। बिलावल भुट्टो साहब ने फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना कोई वजारत लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। अब पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी कि वो पीटीए के साथ मिलकर इत्तेहादी गवर्नमेंट बना ले, लेकिन पीटीए जो है वो उनके साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है और ना वो इत्तेहाद करेगी। तो लिहाजा अब पीपल्स पार्टी का जो फार्मूला है वो वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट जरूर डाल देंगे। शहबाज शरीफ साहब जो है मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे, लेकिन वो जनाब ऑपोजिशन में बैठेंगे और दूसरी जानिब से वो सदर पाकिस्तान का ओहदा जरदारी साहब को मिल जाएगा। इसका जो है वो ये डील तय हो चुकी है। पावर शेयरिंग फार्मूला भी यही है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। नून लीग ने ये पेशकश पीपल्स पार्टी की जो है वो कबूल कर ली है। ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास के बाद पीपल्स पार्टी ने भी अपनी पोजीशन अब वाज़ेह कर दी है कि वो कहां पर खड़े हुए हैं। अब जनाब दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी है, उन्होंने ये वाज़ेह कह दिया कि हम नून लीग की हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत और 4 सूबाई गवर्नर के ओहदे मांगे हैं और 2 सूबों में हुकूमत बनाई जाएगी। अब गवर्नर्स पीपल्स पार्टी के होंगे 4 सूबों में, बलोचिस्तान में इनकी हुकूमत बनेगी, सिंध में इनकी हुकूमत बनाएंगी और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। ये 4 चीजें आपने जहन में रखनी है कि अब उन्होंने मुल्क के वसी तर मुफाद पे ऐसे ओहदे लिए हैं कि जहां पर ये बैठकर खुली ऐशी करें, कोई जनाब इनको पूछने वाला नहीं है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि मुल्क की वसी तर मुफाद में फैसले नहीं हो रहे, ये सिर्फ वजारतों की बंदरबांट हो रही है और ये अपनी सियासत को बचाने के लिए ये हुकूमत में नहीं बैठेंगे, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज के बाद पूरा मैंडेट होगा और वो भी जनाब उधर से याशियां करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने भी जनाब इस वक्त अपनी लाइन वाज़ेह कर दी है। आज उनकी जानिब से अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और पीटीआई ने मरकज और पंजाब पे MWM यानी कि जो वहादतुल मुस्लिमीन की जमात है, अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब, उनके साथ हाथ करने का फैसला कर लिया है। केपीके में जमाती इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है उनको मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की और जो दूसरी नशिस्तें होती हैं वो वापस मिल जाएंगी और यहाँ से अब जो वहादतुल मुस्लिमीन है उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि ये इमरान खान साहब की अपनी जमात है और हम इमरान खान के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे, बल्कि इमरान खान साहब हमारे अमीर हैं। ये जनाब अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने ये अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। जमात इस्लामी जो है उनकी जानिब से भी ये सिग्नल आ चुका है कि हम इमरान खान के साथ केपीके में हुकूमत बनाने को तैयार हैं और ये खान साहब ने खुद ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से चंद अहम फैसले जो हैं वो सामने आए हैं। रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज मेरी मुलाकात हुई खान साहब से, वो बहुत खुश हुए, उनके कुछ मैसेजेस और फैसले हैं जो आप तक पहुंचाऊंगा। इमरान खान ने कहा कि IMF के पास जाना मसले का हल नहीं है, क्योंकि वो जो भी डील होगी उसकी कंडीशन गरीब आदमी के लिए बेहतर नहीं है। बाहर मुल्क जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है वो अगर मुल्क में सरमायाकारी करे तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। इस सब के लिए जरूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। खान साहब का यह कहना है कि जो अवाम ने मैंडेट दिया उसी को हुकूमत करनी दी जाए और अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाए। और इस वक्त मुल्क के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को ऊपर जो है वो हमें मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। जो इलेक्शन जीता है उसका हक है कि उसको हुकूमत करने का हक दिया जाए। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर जो है वो वज़ीर-ए-आला केपीके के लिए नामजद हो चुके हैं और अब वो आपको नजर आएंगे केपीके में। और अब यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा एज ये है कि जो उनके जितने भी रूपोश लोग हैं वो केपीके में पनाह ले सकते हैं, वहां से उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मुराद सईद जो हैं वो भी मंजर आम पर केपीके में आ सकते हैं और उनके लिए ये चीजें इस वक्त बड़ी आसान होती जा रही हैं। जमात इस्लामी की जानिब से लियाकत बलोच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद का ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया है। आजाद उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर पीटीआई को जमात इस्लामी की जरूरत पड़ी तो वेलकम कहेंगे। ये जनाब उधर से जो है उनको ग्रीन सिग्नल इस वक्त मिलना शुरू हो चुका है। अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। ये इस वक्त बंदर बांट हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जनाब आप हुकूमत ले लो, फलाह हुकूमत ले लो। अब होने क्या जा रहा है? अब ये एक सहाफ़ी हैं असद खरल साहब, इन्होंने यहाँ पर जो है वो दावा कर दिया है
वो یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ بھی وفاقی حکومت سے دستبردار ہونے کو تیار ہے. اب یہ سب چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو اقتدار میں لا کر گندا کر دیا جائے اور اتنی وہاں پر میڈیا کیمپین ان کے خلاف چلوائی جائے اور خان صاحب کو اقتدار بھی دے دیں, لیکن پوری کی پوری میڈیا کیمپین ان کے خلاف لگائی جائے اور خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے اس کو توڑا جائے. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ بڑی باریک بینی سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور وہ اتنی جلدی سے, یعنی کہ اگر وہ 2 تہائی ان کو ملتی ہے اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں باندھے جاتے, وہ حکومت میں آنے کو تیار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ڈیل نہیں ہے, میں صرف مطالبہ رکھتا ہوں کہ جو سیٹیں ہم سے چھینی گئی ہیں وہ سیٹیں ہم نے واپس کرتے ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری نے باپ کی صدارت کے بدلے وزارت عظمیٰ جو ہے وہ قربان کر دی ہے, اور اسی طرح سے نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کی وزارت اعلیٰ کے لیے اپنی وزارت عظمیٰ کو قربان کر دیا ہے. پولیٹیکل کیپٹل کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں. نون لیگ کو معلوم ہے کہ اگر نون لیگ وزارت عظمیٰ اور وفاقی حکومت لینے سے انکار کرتی ہے تو وفاق کے ساتھ پنجاب بھی جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں کہ آگے دریا اور پیچھے ان کے لیے گھڑا ہے, اور ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ ان کے لیے صورتحال مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. وفاقی حکومت نون لیگ کے لیے وہ کانٹا بن چکی ہے جس سے اگلنا بھی مشکل ہے اور نگلنا بھی مشکل ہے. تو یہ جناب آپ کے سامنے ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی بات کو ثابت کر دیا کہ نواز شریف صاحب جو ہے انتخابی نتائج کے بعد کہتے نظر آئیں گے کہ مجھے کیوں بلایا, مجھے کیوں ہروایا, مجھے کیوں پھنسایا, مجھے کیوں ہروا دیا اور مجھے لندن سے پاکستان کیوں بلوایا. اب یہ جناب آپ کے سامنے ہے کہ نون لیگ اب آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناتی ہوئی دکھائی دے گی اور یہ گیم اس وقت بڑی انٹرسٹنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب اس سب کے اندر کل کچھ اہم ترین ملاقاتوں کی بات ہو رہی تھی کہ کل خان صاحب کی بنی گالہ میں اہم ترین ملاقات ہوئی ہے. اس سے پہلے اڈیالہ جیل میں ایک اہم ترین ملاقات کی بات ہو رہی تھی کہ جنرل عاصم منی صاحب جو ہیں ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملنے گئے ہیں. یہ صحافی اسطور نے اس خبر کو جناب بریک کیا ہے. اب اس بڑی ملاقات کے بعد ایک نیا کٹا کھلا ہے اور حلف کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں کہ اقتدار عمران خان کے حوالے کر دو. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار سے دستبرداری کے اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے, اور اس سب کے اندر ایک ہی آپشن بچا ہے کہ خان صاحب کو جو مینڈیٹ ہے اس کو ان کو واپس کیا جائے, عدالتوں سے فیصلے ریورس ہو اور ایک پارٹی کو جو ہے وہ بلے کا نشان واپس لے کر وہ جناب اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے. اب خان صاحب کی جانب جو ہے اقتدار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اقتدار ان کے گھر میں جا گھسا ہے کہ جناب آئیں اور آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھالیں. لیکن شرط یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں, آپ کو وہاں پر ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا اور خان صاحب جو ہیں وہ کسی حکومتی معاملات میں عمل دخل نہیں کریں گے, وہ کوئی سیاسی جو ہے وہ میٹنگ نہیں کریں گے. لیکن خان نے بنی گالہ منتقل ہونے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی صورتحال ہے. تو اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں کچھ اہم ترین گفتگو کی ہے اور عمران خان نے اڈیالہ جیل میں گزشتہ روز ہونے والی ملاقات کی جو ہے وہ تردید کر دی ہے کہ میری کسی بھی قسم کی کوئی خاص شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی اور MKM سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. حکومت بنانے اور اپوزیشن میں بیٹھنے سے متعلق جلد فیصلہ سامنے آ جائے گا. عمران خان صاحب جماعت اسلامی اور اب وحدت المسلمین کی جماعت جو ہے ان سے اتحاد کرنے کا انہوں نے جناب فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ سارے مل کر جو ہیں وہ حکومت وہاں پر چلائیں گے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے اور مریم نواز جو ہے وہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگ کبھی نہیں سیکھتے. مریم نواز کا عمران خان کی اڈیالہ جیل میں کی گئی گفتگو پر رد عمل. عمران خان جب مقافات عمل کا شکار ہوئے تو سوچا کہ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد شاید انہیں اپنا احتساب کرنے کا موقع ملے گا, مگر پھر وہی جھوٹ اور پھر وہی الزامات اور پھر وہی بہتان. یعنی کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان سے جناب پکڑے نہیں جا رہے. عمران خان صاحب نے ان سب کی سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور یہ اس وقت اقتدار سے واپس بھاگتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. خان صاحب نے یہ پوزیشن وہاں پر لا کر کھڑی کر دی ہے کہ اب کوئی بھی اقتدار میں آئے گا تو 100 بار سوچے گا کہ عوام اب ہمیں جوتیاں مارے گی, عوام اب ہمیں سیدھی سیدھی گالیاں دے گی اور ہمارا گریبان آ کر پکڑ لے گی جناب آپ نے ملک کا کیا حال کر دیا ہے. تو اس سب کے اندر اب پاک فوج کی جانب سے ایک اہم ترین جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. وہ پریس کانفرنس کیا ہے؟ کل سے ایک جو ہے وہ بیان چل رہا تھا ایکس سروس مین سوسائٹی کی جانب سے کہ جناب انہوں نے آرمی چیف اور چیف جسٹس اور DJI کے استعفے کا مطالبہ کر دیا کہ انہوں نے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے. یہ ایک خبر چل رہی تھی اور میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ یہ زہریلا پروپیگنڈا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف عوام اور فوج کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی سازش ہے. اور پھر چند عناصر ہیں جس میں عادل راجہ اور مہدی جو کیپٹن مہدی ہیں, یہ دونوں باہر سے بیٹھ کر پاکستان کی فوج اور PTI کو آپس میں لڑوانے کی سازش کر رہے ہیں, لیکن قوم اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. اب میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا. تو آج جناب صدر ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہیں جن کا تعلق فوج سے رہا ہے, ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے بھی سڑکوں پر نکلے, پاک فوج پر حملے آور ہوئے, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سیاستدان مل کر معاملات حل کریں, شہریوں کو گمراہ نہ کیا جائے, الیکشن کے نتائج قبول کریں.
یہ ایک میسج خان صاحب کو پہنچایا گیا کہ آپ الیکشن کے نتائج کو قبول کریں، لیکن کوئی بھی الیکشن کے نتائج قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خان صاحب جو ہیں وہ بار بار اپنی مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم فارم 45 کے مطابق 180 سیٹیں جو ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ اور دوسرا اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جناب ہمارے حوالے سے جو بیان چل رہا ہے کہ ہم نے آرمی چیف DJI اور چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، چیف الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، ایسی ہماری جانب سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ ایک صورتحال چل رہی ہے، لیکن خان صاحب نے اس وقت پورے کے پورے نظام کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور خیال رکھنا، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔